بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسعادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. گزشتہ سے پہلے والے جمعے میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے واسطے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی تصدیق میں سہولت کے واسطے ان کو معجزات عطا فرمائے ہیں، اور معجزے کے معنی ہیں عاجز اور بے بس کر دینے والی چیز، دوسرے کو ہرا دینے والی چیز۔ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ہاتھ پہ ظاہر فرما دیتے ہیں جو اوروں سے ہو نہیں سکتی۔ اس لیے عام آدمی کے دل میں اس کے ذریعے سے ایک احترام اور عظمت پیدا ہو جاتا ہے، اور جب یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو نبی کی بات ماننے اور قبول کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ بس اس سہولت کے لیے اللہ رب العزت نبیوں کی تصدیق میں ان کے ہاتھوں سے ایسے کام کروا لیتے ہیں۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزات انبیاء علیہم السلام کے برحق ہیں، اور معجزات کے برحق ہونے پر ایمان لانا اہل السنت والجماعت کے عقائد میں داخل و شامل ہے۔ معجزے کی حیثیت سے ایمان لانا ضروری ہے، معجزات کی جزئیات پر ایمان لانا ضروری نہیں، لیکن معجزے کا ہونا نبیوں کے ساتھ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، ہر مسلمان پر لازم۔ اگر کوئی انبیاء کے معجزات کا انکار کرتا ہے تو یہ ایمان کی خرابی کی بات ہے، اس لیے انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، معجزات جن روایات کے ذریعے سے ثابت ہوئے ہیں، الگ الگ ہر معجزے کا، ہر واقعے کی روایت، تو ہر معجزے کی جزئیے پر ایمان لانا یہ فرض نہیں ہے، بلکہ احادیث کی اور روایات کی سندی حیثیت کو دیکھ کر اس کے مطابق اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر ایمان لانا معجزے کے ہونے پر کہ نبیوں سے معجزے کا صدور ہوتا ہے، یہ فرض ہے، یہ سب پر لازم اور ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ جتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اتنے کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ علیحدہ مختلف پیغمبروں کو جو معجزے دیے گئے، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت مجموعی سارے معجزات دیے گئے، اور سب معجزات آپ کے ذریعے سے اللہ نے ظاہر فرمائے، اس واسطے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی نبوتوں کے جامع ہیں۔ جب نبوتوں کے جامع ہیں تو ان کی خصوصیات اور ان کی
شرف و فضیلت کے بھی جامع ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ چنانچہ آپ کو 1000 یا 3000 یا 5000 معجزات عطا فرمائے گئے۔ تعداد ان کی کوئی سی بھی ہو، ان میں کچھ معجزات بہت زیادہ مشہور ہے اور اتنے مشہور ہیں کہ حد تواتر کو پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے علماء کے نزدیک سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسا کلام ہے جس کے بارے میں دنیا عربیت کے بڑے بڑے پیشواؤں نے، ادیبوں نے، خطیبوں نے اور بڑے بڑے شاعروں نے اور ایک سے ایک قابل لوگوں نے اعتراف کیا کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں، لیس ھذا من کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ تو بشر سے ورا کسی حقیقت کا کلام ہے۔ چاہے وہ خدا کو نہ مانتے ہوں لیکن وہ اس کو مانتے ہیں کہ یہ قرآن انسانوں کا کلام تو نہیں، اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ہے معجزہ، عاجز کر دیا قرآن نے دوسرے لوگوں کو ایسا کلام لانے سے۔ سب ہتھیار ڈال چکے، اس دور میں تو کوئی نہیں بنا سکا، آج تک بھی کوئی نہیں بنا سکا قرآن جیسا کلام، تو کیا قرآن جیسا ایک جملہ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے کوششیں نہیں کی، اس دور میں بھی کی کوششیں، اس کے بعد کے ادوار میں بھی کوششیں، اور اس زمانے میں تو پھر بھی ایسے لوگ تھے جو کافر تھے، مشرک تھے، لیکن سچائی کو قبول بھی کر لیا کرتے تھے۔ مگر بعد کے زمانوں میں بڑے حسد بھرے اور دل میں بغض و عناد لیے ہوئے لوگ وجود میں آئے، جن کے دل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں سے حسد میں جلتے تھے، اور عرب تھے، عربی زبان سے واقف تھے، عربی پر ان کو قدرت تھی۔ بہت سے یہودی عرب ہیں، بہت سے عیسائی عرب ہیں، وہ قومی طور پر، خاندانی طور پر عرب ہیں، لیکن مذہبی طور پر یہودی اور عیسائی ہیں۔ ان یہودیوں اور عیسائیوں کے دلوں میں جو آپ کی عداوت و دشمنی کی آگ بھڑک رہی تھی، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی اور قریب کے زمانوں تک بھی کی کہ وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دے دے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم سچے ہو، ایک اللہ کو چھوڑ دینا، باقی ساری مخلوق کو ملا لو اور سب یکجٹ ہو کر ایک سورت، ایک آیت قرآن کریم کی اس معیار کی، اس شان کی پیش کر دو۔ اگر تم کہتے ہو کہ ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں تو پھر پیش کرو، لاؤ ایسا کلام۔ اس تحدی کو، اس چیلنج کو لوگوں نے اس زمانے میں بھی جواب دینے کی کوشش کی، بعد کے دور میں بھی کی، لیکن کامیاب کوئی کبھی نہیں ہوا۔ ایک آدمی کوئی دعویٰ بھی کر دیتا کہ دیکھو میں نے قرآن کے معیار کا کلام کہا ہے، تو خود انہی کے قوم قبیلے کے لوگ اس کی مخالفت کرتے اور کہتے کہ کہاں قرآن اور کہاں تیرا یہ کلام، کوئی جوڑ نہیں کھاتا۔ اسی زمانے کے لوگ، انہی کے مذہب کے لوگ، انہی کے قوم کے لوگ اس کو ریجیکٹ کر دیتے، رد کر دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا، اور کوئی اس کا جواب نہیں دے سکے، کیونکہ اس قرآن نے اپنی مثال لانے سے سب کو عاجز کر کے رکھ دیا۔ اس لیے یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کریم۔ اور ظاہری الفاظ کے اعتبار سے بھی، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی، ادب اور معنی کے اعتبار سے بھی، نظم اور ترتیب کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، یعنی ایک زبان کے کامل اور مہذب ہونے کی
جتنی شرطیں ہوتی ہیں اور جتنے اس کے پہلو ہوتے ہیں، ہر پہلو سے قرآن کو دیکھا گیا، لیکن کسی پہلو میں اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکی۔ تو یہ بڑا معجزہ ہے۔ اس کے بعد بڑا حیرت انگیز معجزہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا گیا، وہ معراج کا معجزہ ہے۔ یہ بھی معجزہ ہے۔ معراج کے بارے میں بھی اہل السنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر ایک ایسے واقعے کا پیش آنا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں جیتے جاگتے اس دنیا سے آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور اس کی تفصیل مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے ملأ اعلیٰ تک۔ یہ سفر کا ہونا اور جیتے جاگتے ہونا اور اس مادی جسم کے ساتھ ہونا، اس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری۔ لیکن اس واقعے کی جزیات کو، چھوٹے چھوٹے واقعات اور قصے جو مختلف روایات میں الگ الگ آئے ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ ان کو ان کی ترتیب سے آدمی مانے گا۔ اگر کسی کو کہیں کچھ اختلاف ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ روایات کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر ہو سکتا ہے گنجائش، لیکن مجموعی طور پر معراج کے واقعے کو ماننا ایمانیات میں داخل ہے۔ اہل کلام کہتے ہیں المعراج حق، معراج کا واقعہ بالکل برحق ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام حالت بیداری میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے جہاں تک اللہ نے ان کو بلند کرنا چاہا وہاں تک سفر ہوا، یہ ایمانیات میں داخل ہے۔ اس کو تسلیم کرنا اور ماننا ہے۔ اس کے علاوہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معراجیں ہیں، لیکن وہ سب جسم و جان کے ساتھ نہیں، وہ منامی اور خواب میں پیش آنے والی معراجیں۔ بعض علماء نے فرمایا 6 دفعے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج ہوئی ہے، ملأ اعلیٰ کی سیر کرائی گئی ہے، ان میں سے 5 دفعے وہ خواب میں کرائی گئی یا مکاشفے کی کیفیت میں کرائی گئی ہے، لیکن 1 دفعہ معراج اس طرح ہوئی کہ آپ بنفس نفیس جیسے اس دنیا میں چلتے پھرتے تھے، ایسے معجزانہ طور پر آسمانوں اور اس سے اوپر تشریف لے گئے اور واپس آئے، اور وہ بھی ایک رات کے مختصر سے حصے، پوری رات نہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، عربک گرامر کے اعتبار سے لیلن کا مطلب ہے ایک رات کے کسی حصے میں، ایک رات میں نہیں، ایک رات کے کسی حصے میں، اور وہ حصے کے بارے میں حدیثوں میں مختلف توجیحات آئی ہیں۔ اب کوئی اس کو مانے نہ مانے، لیکن اتنا تو قرآن سے ثابت ہے، پوری رات میں نہیں، رات کے ایک مختصر سے حصے میں یہ پورا سفر ہوا۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانے کے لیے کم سے کم 1 مہینے کا سفر کرنا پڑا۔ وہ 1 رات میں ہوتا تو بھی معجزہ تھا، لیکن 1 رات کے کسی حصے میں ہو جائے تو معجزہ ہی معجزہ ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر آپ اس کو نبی کا عمل سمجھتے ہیں تو آپ کا اشکال حق بجانی، اور اگر یہ اللہ کا فعل ہے تو اشکال کی کوئی وجہ نہیں۔ ہر معجزہ اللہ کا فعل ہے، پیغمبر کا فعل نہیں۔ معجزات کے ظہور میں پیغمبروں کے ارادے کو کوئی دخل نہیں۔
بعض معجزات کے طلب کرنے پر حضور علیہ السلام نے یہ جواب دیا، میں یہ سب نہیں کر سکتا، میرا کام دعوت دینا ہے، میں آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں۔ مکے والوں نے کہا کہ اچھا اگر آپ نبی ہیں تو اللہ سے کہہ کر اتنا تو کرا دو کہ یہ مکے کے پہاڑ جو ہیں ذرا پیچھے ہٹ جائیں، اور یہ جو وادی ہے بہت چھوٹی سی بہت تنگ وادی ہے، یہ ذرا کشادہ ہو جائے اور بڑا میدان بن جائے تاکہ یہاں بازار لگ سکے، یہاں محلہ بس سکے، یہاں آبادی ہو سکے، تو اتنا تو کرا دو بھائی، آخر تمہارا خدا زمین آسمان کا مالک ہے، سب کر سکتا ہے، تو یہی کرا کے دکھا دو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے بس میں نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے، بے شک میرا اللہ کر سکتا ہے لیکن میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ میں ایسا کرا کے دے دوں تمہیں، البتہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بات مان لو، دنیا اور آخرت میں نجات پا جاؤ گے، بس میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ بھئی اچھا اگر یہ نہیں تو ایسا کر دو کہ مکے کی سرزمین کو سرسبز و شاداب بنا دو تمہارے خدا سے کہہ کے، یہاں کھیتیاں ہو سکیں، یہاں پانی کے چشمے نکل آئیں، یہاں پر ہم باغات لگا سکیں، جیسے طائف کے اندر ہے ویسا یہاں کرا دو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا کام نہیں ہے، نہ میرے بس میں ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ تم لوگ میری بات مان لو تو دنیا اور آخرت میں نجات پا جاؤ گے۔ ان لوگوں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں کرتے تو اپنے خدا سے کہہ کے قصی ابن کلاب کو زندہ کرا دو، ہمارا جد امجد و پردادا جس کی ہم سب قبیلے والے عزت کرتے ہیں، اور وہ اٹھ کر زندہ ہو کر کہہ دیں کہ یہ سچا نبی ہے تو ہم لوگ ایمان لے آئیں گے تمہارے اوپر، جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم لوگ میری بات مان لو تو دنیا اور آخرت میں نجات پا جاؤ۔ تو دیکھو پتہ چلا صاف کہ یہ نبیوں کا کام نہیں ہے معجزہ، اور نہ نبیوں کے بس میں ہے کہ وہ معجزہ دکھا دیں، جیسے اور انسان ان کاموں کو نہیں کر سکتا، ایک پیغمبر بھی نہیں کر سکتا، لیکن جب اللہ کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ ان کی شان یفعل ما یشاء، جو چاہے وہ کرتے، فعال لما یرید، جو ارادہ فرمانے اس کو کر گزرنے والے ہیں۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون کی شان رکھتے ہیں، کن کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے، اور محققین کی رائے اور ان کی تحقیق یہ ہے کن کہنے کا بھی خدا محتاج نہیں، ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے اس کی مشیت کے ساتھ۔ ایسی طاقت تو ہم لوگوں کو بھی ملے گی نا انشاءاللہ تعالی، اللہ کی جنت میں جب جائیں گے ہمیں بھی ملے گی۔ ہمارے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ جب جنت میں چلے جاؤ گے تو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو جی چاہے وہ ہوگا۔ اور حدیثوں میں اس کی تشریح یہ آئی ہے کہ بندہ کہے گا لیٹے لیٹے درخت پہ لگا ہوا پھل، آم سیب کچھ اس کو دکھائی دے گا، بڑا اچھا عمدہ سا، جی چاہے گا کہ یہ کھا لوں، اوپر کی ٹہنی میں دور ہے اور یہ لیٹا ہوا ہے نیچے درخت کے سائے میں، تو جب اس کے جی میں آئے گا کہ میں اس کو کھا لوں تو وہ ٹہنی جھک کر وہ سیب اس کے منہ کے قریب ہو جائے گا۔ تو ہوا نا جو ہم نے چاہا وہی ہوا، جو ہم نے چاہا وہی ہوا۔ تو ایسی جب اللہ قدرت ہم لوگوں کو بندوں کو جنت میں دے دے گا تو اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں ایسی قدرت ہونے میں کیا شک شبہ ہے؟ جو اللہ تعالیٰ چاہیں، جو چاہیں اللہ تعالیٰ، تو اللہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں، درختوں کو زبان دے کر بات کروا سکتے ہیں، پتھروں سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہلوا سکتے ہیں، بادلوں کو ان پر سایہ کرنے کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے ان کے انگلیوں کے اندر سے پانی کے جھرنے نکال کر 300 لوگوں کی سیرابی کا سامان فرما سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اگر چاہیں تو ان کے لعاب کے ذریعے سے ٹوٹی ہوئی ران کو درست کرا دے سکتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت چاہیں تو ان کے دست مبارک سے آنکھ کا حلقہ جو نکل کر گر گیا ہے اسے اٹھا کر رکھ دینے کے بعد پہلے سے زیادہ خوبصورت آنکھ بنا دے سکتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت چاہیں تو ایک دیوانے اونٹ کے
گردن پہ ہاتھ رکھ دینے سے اس کا جنون ختم ہو جا سکتا ہے. اگر اللہ رب العزت چاہیں تو یہاں مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر کے جنگ ہو رہی ہے اور ایک ایک امیر کے شہید ہونے کی خبریں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتا سکتے ہیں. اللہ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نبی، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی قدرت ہے، معجزے اللہ کی قدرت ہے. جن خر دماغوں کو معجزہ سمجھ میں نہیں آیا، ان کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ فعل نبی کا ہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ انسان کیسے یہ کر سکتا ہے، یہ انہوں نے نہیں مانا. تو یاد رکھو، معجزات انسانوں کے افعال نہیں ہیں، معجزات انسانوں کے خالق اور مالک کے افعال ہیں. حق تعالی شانہ کا فعل ہے. حق تعالی شانہ سب کچھ کر سکتی ہے. اب ڈپٹی نذیر احمد ایک گزرا ہے ہندوستان میں، وہ کہتا تھا کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز ماننے کے قابل نہیں، کیونکہ قرآن میں جو باتیں ہیں وہ مانی جا سکتی ہیں، حدیثوں میں جو باتیں ہیں ان کو عقل تسلیم نہیں کرتی. عقل جس چیز کو تسلیم نہیں کرتی وہ حق نہیں ہو سکتا، وہ سچ نہیں ہو سکتا، وہ ماننے کے قابل نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم نہیں مانتے، ہم نہیں تسلیم کرتے. تو اس کو بیچارے کو قرآن کی تفسیر لکھنے کا شوق ہوا، تو اس نے دعویٰ کیا کہ میں قرآن کی تفسیر قرآن سے کروں گا، اور نام رکھا تفسیر القرآن بالقرآن الکریم. قرآن کی تفسیر قرآن سے، ہم حدیثوں سے مدد نہیں لیں گے، ہم تاریخ سے مدد نہیں لیں، ہم کسی چیز سے نہیں، ہم صرف قرآن سے قرآن کو سمجھ لیں گے. تو موصوف کو کئی جگہوں پر قرآن میں قلم چل ہی نہیں سکا. شروع میں سورہ بقرہ میں ہی نہیں چل سکا. عاجز ہو گئے، ہار کے بیٹھ گئے، لیکن ہارنا نہیں تھا ان کو، اس لیے باطل اور جھوٹ اور غلط بات تو کہہ دی مگر سچ بات کو قبول نہیں کیا. مثلا وہ تفسیر کر رہے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ فاتحہ میں، پہلی سورت ہی میں. یہاں پر پہنچے، ان کو خیال ہوا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. تو اب موصوف سوچنے لگے انعام سے کیا مراد ہے. تو ان کو سمجھ میں آتا تو قرآن میں موجود تھا اس کا جواب، لیکن ذہن قرآن کی طرف نہیں گیا. ورنہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو ان کو تفسیر مل سکتی تھی قرآن میں، لیکن جو لوگ مدعی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دماغوں پہ پردے ڈال دیتا ہے. اس لیے ان کو یہ آیت تو نہیں ملی. البتہ یہ نظر آیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مال دولت نعمتوں کے اندر کون جی رہا ہے. تو ان کو نظر آیا کہ صاحب اس زمانے میں سوئٹزرلینڈ والے بڑی نعمتوں میں تھے، بڑی بڑی کشادہ سڑکیں، خوبصورت ہرے بھرے پہاڑ، چشمے، ندیاں، نالے، پانی کی فراوانی، اور گویا کہ ہر بستی، ہر محلہ فارم ہاؤس بنا ہوا ہے. تو کہنے لگے کہ اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جو کشمیر میں بستے ہیں اور جو سوئٹزرلینڈ میں رہتے ہیں، ان کے راستے پر چلا. کیوں؟ ان کو نعمتیں وہی نظر آئیں سب، کیونکہ ان کے دماغ کو نعمت سے مراد کھانا پینا اور سونا جاگنا، بیوی بچے، یہی نعمتیں تھیں ان کے پاس. اس لیے انہوں نے نعمتوں والوں کو دیکھا. نعمتوں والے ہندوستان میں نہیں ہیں، نعمتوں والے اس زمانے میں دوسرے بعض ملکوں میں تھے. تو کہا ان کے رستے پر چلا، یورپ والوں کے رستے پر چلا. یہ ترجمہ ہو رہا ہے، یہ تفسیر ہو رہی ہے سورہ فاتحہ. افسوس عیسائیوں نے بھی اپنی کتاب بائبل میں پہلے سورہ فاتحہ رکھی، یعنی سورہ قرآن کے مقابلے میں ایک چھوٹی دعائیہ سورت بنائی. یہ دعائیہ سورت بائبل کا پہلا چیپٹر ہے. اس پہلے چیپٹر میں دعا کیا ہو رہی ہے؟ دعا یہ ہو رہی ہے کہ خداوند ہم کو روز کی روٹی عطا فرما، روز کی روٹی عطا فرما. یہ خداوند سے دعا ہو رہی ہے پہلے چیپٹر میں بمقابلہ سورہ فاتحہ کے. اور سورہ فاتحہ میں کہا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اب آپ سوچئے کہاں یہ دعا اور کہاں ان کی بائبل کی دعا.
انہوں نے اگر مانگا بھی تو دنیا ہی مانگی اور روٹی کے علاوہ کچھ نہیں جانا. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا روٹی اور روٹی کے بغیر بھی زندگی گزرتی ہے، اصل مسئلہ آخرت کا ہوتا ہے. اس لیے نبیوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرائی گئی کہ نبیوں کے راستے پر چلائیے، گمراہوں کے راستے پہ مت چلائیے. اور آگے بڑھے تو سورہ بقرہ میں آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ وادی تیہ میں تھے، یعنی 40 دن تک ایک زمین پر اپنی قوم کے ساتھ سرگرداں تھے اللہ کی آزمائش، حیران تھے، دن بھر چلتے تھے، رات کو رکتے تھے تو وہیں ہوتے تھے جہاں سے چلے تھے. یہ ایک آزمائش تھی قوم موسیٰ کے لیے، لیکن حضرت موسیٰ بھی انہی کے ساتھ میں تھے. تو ایک دن ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ ہمیں ٹھنڈا میٹھا پانی دیجیے. انہوں نے دعا کی کہ یا الہ، بندوں کے لیے ٹھنڈے میٹھے پانی کا انتظام کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضرب بعصاک الحجر، وہ آپ کے سامنے ایک چٹان پڑی ہوئی ہے، پتھر بڑی سی، اس پر اپنی لاٹھی ماریے. ان کی لاٹھی ہی ایک معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کا، اس لیے اس سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں دکھایا کرتے تھے. تو فرمایا فضرب بعصاک الحجر، لاٹھی ماریے اس پتھر پر. تو انہوں نے لاٹھی ماری، فنفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، اس چٹان میں سے معجزانہ طور پر اللہ کی قدرت سے 12 چشمے پانی کے نکلے. 12 اس لیے کہ بنی اسرائیل 12 قبیلے تھے، ہمیشہ آپس میں لڑتے تھے. اللہ نے کہا یہ لڑائی جھگڑا بھی نہ ہو پانی کے گھاٹ پر، سب کی گھاٹ الگ کرو. تو اللہ نے 12 چشمے نکالوے. اب یہ ساری امت کہہ رہی ہے، عہد نبی سے لے کے آج تک ساری امت کہہ رہی ہے. یہ ڈپٹی صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک پتھر میں سے اچانک چشمے نکلے. پہاڑ سے تو نکل سکتے ہیں، کیونکہ پہاڑ سے نکلنا نیچرلی پاسبل ہے ان کے نزدیک، لیکن پتھر میں سے نکل جائیں کہیں رکھے ہوئے پتھر میں سے، یہ پاسبل نہیں ہے. لہذا کیا کہتے ہیں آپ، ڈکشنری لاؤ، اس کا ترجمہ کرنا کیسے کیا جائے. ڈکشنری نکالی، ترجمہ کیا. ضرب یضرب کے ایک معنی ہے چلنے کے. انہوں نے کہا آپ اپنی لاٹھی کے سہارے پہاڑ پہ چڑھ جائیے، پہاڑ پہ 12 چشمے ہیں، وہاں سے پانی لے لیجیے. یہ سب مصیبت کیوں آئی؟ اس لیے آئی کہ صاحب آپ معجزے کو نہیں مانتے، اس لیے مصیبت آئی. معجزے کو سمجھتے ہیں کہ بندے کا فعل ہے، اب بندے کا فعل سمجھے اس لیے پھنس گئے. اگر وہ اللہ کا فعل ہے تو پھنسنے کی کیا بات ہے؟ اللہ تو کچھ بھی کر کے دے سکتا ہے، اللہ کچھ بھی کر کے دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے. اللہ وہ ہے جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے. اللہ وہ ہے جو زمینوں کے سے کھیتیاں اگاتا ہے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. تو میرے عزیزو، معجزہ ہے ہمارے نبی کا آسمانوں پر جانا. اتنی جلدی کیسے جا کر آ گئے ہم سمجھ میں نہیں آتا. تو سمجھ میں آنا کیا ضروری ہے، لیکن جب بات قرآن میں موجود ہے اور جب بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے تو تسلیم. معراج کے واقعے کو 22 مرد صحابہ اور 3 خاتون صحابہ نے بیان کیا. 25 صحابہ کرام جس واقعے کو بیان فرما رہے ہیں اور پوری تفصیل سے نبی کی زبان سے سن کر ذکر کر رہے ہیں، اس کے انکار کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ ہے ہمارے نبی کا معجزہ. واقعی توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب آپ معراج سے واپس آئے تھے اور یہ پورا قصہ سنا رہے تھے بیٹھ کے، تو لوگوں نے کہا رات میں کافی دیر تک تو آپ یہیں ہم لوگوں کے ساتھ میں تھے، اور جا کر پھر آپ اپنے پھوپھی کے گھر میں سو گئے تھے. اس کے بعد پھر صبح صبح آپ یہیں پر موجود ہیں سب سے پہلے حرم میں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. تو وہ سارے آسمان کے باتیں تو چھوڑو، ہم یہ بھی نہیں مان سکتے کہ آپ مسجد اقصیٰ تک جا کے آئے. یہ بھی کیسے ہم مان لیں؟ ممکن نہیں. تو ابو جہل اٹھ کے چلا گیا مجلس میں سے اور کہنے لگا کیا بیکار کی باتیں کر رہی ہے. پہلا آدمی جو ان کو ملا وہ ابو بکر صدیق تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ اب تو مانو نا، تمہارے صاحب مجنوں ہیں، کیسی کیسی باتیں کرتے. کہا کیا ہو گیا بابا، کیا ثبوت مل گیا تم کو مجنوں ہونے کا؟
کہا دیکھو ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، اور وہ بھی تھوڑی رات میں، رات کے کسی حصے میں۔ کیا ہو سکتا ہے؟ مان سکتے ہو کہ کوئی صاحب سمجھ آدمی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم کو کیسے پتا؟ کہا وہی سنا رہے تھے، انہی کی مجلس میں سے سن کے آیا ہوں۔ تو کہا اچھا انہوں نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ تو کہنے لگے آپ کیسے مانتے ہو؟ ایسی بات عقل میں آ رہی ہے؟ کہا ہاں ہم نے اس سے بھی بڑی بات مانی ہے، اور وہ یہ کہ روزانہ فرشتہ 10 دفعے ان کے پاس آتا ہے۔ اگر روزانہ 10 دفعے 2 دفعے 1 دفعے فرشتہ آتا ہے اور 1 دفعے یہ چلے جائیں تو کون سی تعجب کی بات؟ تو مجھے تو کچھ تعجب نہیں ہوتا اس کے اوپر، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ پھر وہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں آئے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، ادب سے بیٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا قصہ ہے آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھو ابو بکر سنو، میں سو رہا تھا ام ہانی کے گھر میں، تو چھت پھاڑ کے کچھ فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ ان کو لے کے چلنا ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے دروازہ کھولا اور مجھے وہاں سے لے کے نکلے اور لا کے حتیم میں لٹا دیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا صدقت یا رسول اللہ۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پھر وہ لوگ وہاں سے اٹھا کے زمزم کے کنویں پہ لے گئے، اور ان کے ساتھ ایک سونے کا تشت تھا، اور وہ ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، اور ایک خالی تشت تھا ان کے ساتھ میں۔ انہوں نے اس میں پانی لیا زمزم کا، اور پھر میرے سینے کو چاک کیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا صدقت یا رسول اللہ۔ پھر اس میں سے میرا دل نکالا، دل کو بھی پھاڑا، اور اس میں سیاہ رنگ کا یعنی کالے رنگ کا خون تھا، خون کی وہ پھٹکیاں گرا دی اس میں سے، اور اس کے بعد وہ جو تشت میں ایمان اور حکمت بھر کے لائے تھے وہ میرے دل میں بھر دیا۔ پھر اس کے بعد میرے دل کو بند کر کے وہیں رکھ دیا جہاں سے نکالا تھا، اور پھر میں نے اس کو سی دیا، فرشتوں نے اس کو سی دیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا صدقت یا رسول اللہ۔ حضرت انس فرماتے تھے کہ آپ کے سینے مبارک پر چونکہ میں بچپن میں گھر میں رہا ہوں، کئی دفعے اسٹیچنگ کی نشانات دیکھتا تھا میں آپ کے سینے پر۔ فرشتوں نے جو سی دیا تھا وہ سینے کے نشانات بھی موجود تھے آپ کے سینے پر۔ پھر ان لوگوں نے آپ کی پشت پر نبوت کی مہر لگا دی فرشتوں نے، اور اس کے بعد فرشتوں نے براق پیش کیا آپ کو۔ حضرت ابو بکر نے کہا صدقت یا رسول اللہ۔ میں اس پر بیٹھ رہا، پھر وہاں سے ہم چلے۔ یہ سواری اتنی تیز تھی کہ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں ایک پاؤں رکھتا تھا۔ کہا صدقت یا رسول اللہ۔ ایک ایک بات حضور علیہ السلام سناتے جا رہے ہیں، پورا سفر کی روایت، اور ہر جملے پر جہاں نبی رکتے ابو بکر کہتے صدقت یا رسول اللہ۔ پورا قصہ ہوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَنْتَ صدیق یا ابو بکر۔ ابو بکر تم صدیق ہو، تصدیق کرنے والے ہو، کیونکہ ایک ایک جزئیے کی انہوں نے تصدیق کی، اب کسی بات کو عجیب نہیں سمجھا، یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا۔ عجیب جب سمجھتے جب وہ کوئی غیر نبی کہتا ہوتا، جب نبی کہہ رہا ہے تو تعجب کی کیا بات ہے۔ نبی تو سب اللہ کی طرف سے کہتا ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ وحی الہی سے کہہ رہے۔ مشرکوں نے کہا اچھا آپ بیت المقدس میں بھی گئے تھے، نماز بھی پڑھی تھی، وہاں ٹھہرے بھی تھے، وہاں آپ کی ملاقات نبیوں سے بھی ہوئی، یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا، تو ذرا یہ بتائیے کہ بیت المقدس میں دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی، اور کیا سائز کی کھڑکیاں ہیں، وہ کیسے دروازے ہیں اس کے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سوال مجھے بہت گراں گزرا، اس واسطے کہ کوئی بھی آدمی کہیں جاتا ہے تو یہی سب کرتا ہے کیا کہ کھڑکیاں کتنے ہیں گنتا رہے اور دروازے کتنے ہیں گنتا رہے۔ کوئی بھی کسی جگہ کام سے جاتا ہے وہ سارے محل کا جائزہ لے کے سروے کر کے تو نہیں آتا۔ ایسی بات پوچھنا ہی نہیں چاہیے ان لوگوں کو، ایسی بات کیوں پوچھ رہے؟ مگر ان کا پوچھنا تو بدماشی سے تھا نا، تو اس وجہ سے انہوں نے پوچھا۔ حضور علیہ السلام نے کہا یہ سوال مجھے بہت گراں گزرا، لیکن اللہ پاک نے بیت المقدس میرے سامنے کر دیا، اور میں نے بیت المقدس میں دیکھ دیکھ کے بتایا، اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے دروازے ہیں، اتنے روشن دان ہیں، اتنا ہے، ایسا ہے ایسا ہے، سب بتا دیا ہم نے۔
تو جو لوگ پہلے گئے ہوئے تھے اور جانتے تھے ان لوگوں کو چپ ہو جانا پڑا اور وہ کچھ نہیں کہہ سکے، کیونکہ ٹھیک بتایا تھا، بالکل صحیح آنکھوں سے دیکھ کے بتا دیا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ بھائی یہ سب معجزات ہیں، یہ نبیوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی صداقت کی ہیبت طاری کرنے کے واسطے امت کے قلوب پر ان کے ہاتھوں سے اس کو دکھاتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ یہ فضیلت تو فضیلت ہے، پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت ہے، ہمارے لیے کیا فضیلت ہے اس کے لیے؟ یہ تو ان کا مرتبہ ہے، ان کا مقام ہے کہ انہیں معراج کرائی گئی، ان کے ذکر کو بھی بلند کیا گیا، ان کی ذات کو بھی بلند کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند کیا جتنا بلند کرنا چاہا، حیث شاء اللہ من العلا، اللہ جہاں جتنا اونچا کرنا چاہتے تھے اتنا اونچا کیا۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اہل مکہ نے آپ کو ستانا، پریشان کرنا، ذلیل و رسوا کرنے کی اپنی والی جتنی کوشش تھی وہ کر لی، اور اس کی منتہا یہ تھی کہ طائف میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ ایک شریف انسان کے دل کو توڑ دینے کے واسطے اس سے بڑا کوئی حادثہ واقعہ نہیں ہو سکتا۔ کسی نے پوچھا کہ احد میں آپ کو جو تکلیف ہوئی، ایسی تکلیف اور ایسا صدمہ تو کبھی نہیں پہنچا ہوگا آپ کی زندگی میں۔ آپ نے فرمایا طائف میں عائشہ تیری قوم کے لوگوں نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا وہ اس سے زیادہ تکلیف دے، اس سے زیادہ تکلیف دے تھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام اس تکلیف کے بعد ذلتوں کی، رسوائیوں کی، قوم کی طرف سے انتہا کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اتنا سب کچھ کر کے یہ سمجھ رہے ہوگے کہ میرے محبوب کو تم نے پستی کی انتہا تک پہنچایا ہے، اب میں بتاتا ہوں کہ میں ان کو بلندی کی انتہا تک کیسے پہنچاتا ہوں۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کو بلندیوں پر پہنچایا، بلندیوں پر۔ اب اس کے آگے کسی پیغمبر نہیں، فرشتے کی بھی مجال نہیں تھی کہ جا سکے، کیونکہ اس سے بہت پہلے ہی جبرائیل نے کہا تھا صحیح احادیث کے مطابق کہ یا رسول اللہ ہمیں تو اس کے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، ہم یہاں رکتے ہیں، پرمیشن نہیں ہمارے لیے، البتہ آپ بلائے گئے ہیں تو آپ اللہ کا نام لیجئے، بسم اللہ آگے بڑھ جائیے۔ ہم نہیں بلائے گئے ہیں اس کے آگے، کبھی نہیں بلائے گئے، ہم یہاں روک دیے گئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی تجلیوں کا وہ مقام ہے کہ جبرائیل کہتے ہیں میں آگے قدم بڑھا دوں تو اللہ کی تجلی سے جل کر خاک استر ہو جاؤں، میں نہیں جا سکتا، آپ کو بلایا گیا ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ تو وہ مقام جو جبرائیل کو دیا گیا بلندیوں پر، اس سے کہیں آگے نبی بھیجے بلائے گئے، کیونکہ نبی کا مقام ان سے اونچا تھا اور ہے، اور یقیناً ہے، اس لیے وہ وہاں سے وہاں تک بلا دیے گئے، عرش معلیٰ پر بلا لیے گئے، اور وہاں پر بھی حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلا کر جو گفٹ دیا وہ سورہ بقرہ کی آخری 10 آیتیں، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں اور 50 وقت کی نمازیں، دن رات میں 24 گھنٹے میں 50 ٹائم نماز پڑھنا پڑے گا، یہ گفٹ دیا نبی۔ حضور علیہ السلام بہت خوشی سے یہ نعمتیں لے کر آ رہے تھے، تب موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، کہنے لگے کیا دیا اللہ پاک نے آپ کو بلا کے؟ آپ ہی کا نصیبہ ہے، اتنے بڑے مقام پر گئے ہیں اور اتنی نزدیک بلائے گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو نوازے گئے ہوں گے، کیا عطا ہوا؟ انہوں نے بتایا یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، بہت مشکل ہے، ابھی آپ یہیں پر ہیں، اس میں آپ کچھ ڈسکاؤنٹ کرائیے، اللہ سے کہیے کہ کمی کریں اس کے اندر۔ تو حضور علیہ السلام گئے، اللہ نے 5 نمازیں کم کی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھیجا، پھر 5 کم کی، پھر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام ہر دفعے یہ کہتے رہے کہ دیکھیے نہیں پڑے گی امت، میں خوب تجربہ کر چکا ہوں، نہیں پڑے گی امت، آپ جائیے اللہ پاک سے کم کرا لیجئے، جتنا بوجھ کم ہو جائے اچھا ہی ہے، یہی ہو سکتا ہے، اگر آپ کا یہ سفر ختم ہو گیا تو اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ تو 9 دفعے گئے، ہر دفعے 5، تو کتنے ہو گئے؟ 43 نمازیں کم ہو گئی، 5 ہی تو رہ گئی تھی۔ حضرت موسیٰ نے تب بھی کہا اس میں بھی کم کرا دیجیے، یعنی
جو نقشہ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی نمازوں کا، حضرت موسیٰ کو سمجھ میں آ رہا تھا، پیغمبر تھے وہ بھی سمجھ رہے تھے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے پاس جائیے، دو اور کم کرا لیجیے اس میں، لیکن آپ نے فرمایا اب مجھے اللہ سے حیا آتی، کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا مجھ سے کہ دیکھو 5 رہ گئی ہیں، یہی لے کے جاؤ امت کے واسطے، اور میں چونکہ اپنے فیصلوں کو بدلتا نہیں ہوں اس لیے میں اپنی بات پہ قائم ہوں، پڑھیں گے تو آپ کی امت 5 ہی، اور میں تسلیم کر لوں گا 50، اور 50 کے ذریعے میں جو ان کو ثواب دینا چاہ رہا تھا، جو مقام دینا چاہ رہا تھا، جو مرتبہ دینا چاہ رہا تھا اپنی قرب کا، وہ 5 ہی کے ذریعے دے دوں گا، اس لیے کہ یہ 45 کی کمی آپ کے اعزاز میں ہے، آپ کی رعایت میں ہے، لیکن آپ کی امت کو محروم نہیں کروں۔ ما یبدل القول لدی، میں جو بات کہتا ہوں اسے بدلتا نہیں ہوں، یہ میرے فیصلے ہیں، اپنی بات سے وہ مکرتا اور بدلتا ہے جس کو تجربہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، قدرت نہیں ہوتی۔ جس کا تجربہ کامل، علم کامل، قدرت کامل، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بدلے؟ ہم بدلیں گے نہیں، 50 ہی مان کے میں چلوں گا، آپ کی امت 5 پڑھ لیا کرے بس، میں اس کو 50 ہی مانوں گا، ایک کو 10 مانوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 5 نمازیں لے کے آ گئے اس دنیا میں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم لوگوں کے لیے سلام بھجوایا، کیونکہ ہم ان کی ملت ہیں، انہیں فخر ہے، ہر نبی کو ہمارے نبی کی امت پہ فخر ہے، کیونکہ ہر نبی کی نبوت کی تکمیل کی شہادت یہ امت دے دی۔ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ امت گواہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ نے اپنی بات پہنچا دی، قوم کے لوگ کہیں گے انہوں نے ہمیں دعوت دی، پیغمبر کہیں گے اللہ پاک میں نے دی دعوت، اور 1000 برس تک دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کون ہے تمہارا گواہ؟ تو وہ کہیں گے ہے گواہ۔ کون گواہ ہے؟ گواہ لاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام امت محمدیہ کو گواہ میں پیش کرے گی۔ امت محمدیہ کہے گی کہ اے پاک پروردگار، بے شک نوح علیہ السلام کی قوم جھوٹ بول رہی ہے، نوح علیہ السلام نے ان کو 1000 برس دعوت دی تو ہے، ہم گواہی دیتے ہیں اس کی۔ تم کیسے گواہ بن گئے بھائی؟ تم تو بہت بعد میں آئے تھے۔ کہا ہمارے نبی نے کہا ہے، ہمارے نبی کی گواہی پر ہم گواہی دیں، گواہ دیں۔ تو یہ امت، حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے، اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا جنت ایک چٹیل میدان ہے، ایک بالکل کھلا گراؤنڈ ہے، اس کو اگر اچھا سرسبز و شاداب باغ بنا دینا چاہتے ہو، اسے ایک حسین خوبصورت قیمتی فارم ہاؤس بنا لینا چاہتے ہو، تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کثرت سے پڑھو۔ یہ کلموں کے جنت میں پودے ہیں، جب کوئی کہتا ہے سبحان اللہ تو سبحان اللہ کا ایک پودا لگا دیا جاتا ہے، جب کوئی کہتا ہے الحمدللہ تو الحمدللہ کا ایک پودا لگا دیا جاتا ہے۔ اس طرح ہمارا ذکر کرنا ہماری جنت کے سنورنے اور خوبصورت بننے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے آپ کی امت سے کہیے کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر۔ جتنی بکواس ہم کرتے ہیں، اگر اس بکواس کے بجائے اللہ کا ذکر کیا کریں تو ہماری جنت بنتی چلی جائے گی، سنورتی چلی جائے گی۔ کمانے والے کماتے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں، یقین کرنے والوں کو یقین آ گیا ہے کہ یہ خبریں غلط نہیں ہیں، یہ حدیثیں قابل قبول ہیں، ماننے کے قابل ہیں، یہ خبریں ہمارے نبی کی ہیں، اور یہ حدیثیں بڑی حفاظت سے ہم تک پہنچی ہیں، ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کلام نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے یقین کیا اور انہوں نے اپنا ٹائم خراب کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر کر کے اپنی جنت سنوار لی اور بنا لی۔ ہم لوگوں کو جھوٹ میں، غیبت میں ٹیسٹ ہے، مزہ ہے، اور اسی مزے میں ہم اپنی عاقبت برباد کریں۔ میں بتاؤں گا اگر موقع ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہ ہماری زبان کا کیا منظر حضور علیہ السلام نے معراج میں دیکھا تھا۔
کچھ مناظر اللہ نے دکھائے تھے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اس لیے معراج کرائی تھی کہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ انہی نشانیوں میں یہ بھی دکھایا کس عمل کا کیا انجام ہے، کس عمل کا کیا انجام ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو دکھایا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ کر عین الیقین کا اور حق الیقین کا مقام حاصل کریں اور اپنی امت کو پورے اطمینان کے ساتھ دعوت دیں۔ دیکھو یہ کرو گے تو یہی ہونے والا ہے، یہ کرو گے تو یہی ہونے والا ہے۔ تانبے کے، پیتل کے ناخن ہیں ایک قوم کے، ناخن تانبے اور پیتل کے ناخن ہیں، بڑے بڑے نکلے ہوئے، اور یہ ان ناخنوں سے اپنے ہی گوشت نوچ رہے ہیں، اپنے جسم کا، اپنے چہرے کا، اپنے جسم کا گوشت ان ناخنوں سے نوچ رہے ہیں اور ہائے ہائے کر رہے ہیں تکلیف و اذیت سے۔ پوچھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی آبرو میں پڑتے ہیں، یعنی غیبتیں کر کے ان کو عزت، ان کی عزت اور ان کے آبرو کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ جس دن مریں گے اس دن سے لے کے حشر کے دن تک یہی کرتے بیٹھنا پڑے گا، اپنے لوہے کے ناخنوں سے اپنے آپ کو نوچتے رہنا پڑے گا جب تک کہ حساب کی گھڑی نہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ ان کا حساب نہ لے لے۔ آج ہمارا ٹائم ان چیزوں میں صرف ہو رہا ہے، اپنے آپ کو نوچنے کے لیے ہم پیتل کے اور لوہے کے ناخن تیار کر رہے ہیں۔ جس دن سانس اکھڑے گی اس دن سے لے کر جس دن اللہ حساب کو بیٹھے گا اس دن تک یہی کرتے برزخ میں یہی کرتے رہنا ہوگا۔ کیا سامان کر رہے ہیں اپنے موت کے بعد کا؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کے پیچھے پڑیں؟ کیوں نہیں ہم اپنے اس وقت کو اس زبان سے اللہ کا ذکر کر کے اپنی جنت بنانے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے استعمال کریں؟ لیکن نہیں، اس میں ہمیں مزہ نہیں آتا۔ ہمیں مزہ آتا ہے غیبتیں کرنے میں، جھوٹ بولنے میں، برائیاں پھیلانے میں، لڑائی جھگڑے لگانے میں، فتنے کرنے میں، ہمیں خوب ٹیسٹ آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنے حبیب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو غور کے کانوں سے سنیں، قدر کے ہاتھوں سے لیں، اپنے سینے سے لگائیں، اپنی زندگی کا جز بنائیں اور اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی ذلتوں اور رسوائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا سامان کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔